محبت والے منظور دعا کرنا۔ محفل شب توبہ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہیں محمد ریحان قادری، کلام پیش کریں۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، میں چاہتا ہوں جتنے دیکھنے والے سننے والے ہیں آپ سب مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئے، یہ لغد میں میری ہے یہ ایمان کے آئے، یہ لغد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شب برات کی خصوصی نشریات جو آپ ٹی وی 1 سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ محفل شب توبہ جوائن کیا ہے ہمیں دو مستند علماء کرام نے، تعارف کی جانب چلتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور دائیں ہاتھ پر موجود ہیں ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے ڈاکٹر عطا المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ بھی تشریف وعلیکم لائے۔ السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ نے میرا پورا نام لیا۔ بہت شکریہ۔ تو محفل شب توبہ میں جہاں ہم نے مناجات سنی اور قوالی بھی سنی اور گفتگو بھی کی ہم نے اس رات کے حوالے سے، وہاں مستند علماء کرام سے کچھ سوالات بھی کریں گے جو آپ کے میرے ذہنوں میں، اور ساتھ ساتھ مناجات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو حقیقت بتائیں کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں، کہاں ذکر آیا اور اس کی فضیلت کے حوالے سے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، محدثین جب کتب احادیث میں تبویب کرتے ہیں، یعنی باب باندھتے ہیں،
تو اس میں باقاعدہ اکثر محدثین نے باب باندھا ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی یہ باب ہے اس بارے میں کہ جو شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں احادیث آئیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگوں کی طرف سے آج کے زمانے میں شب برات کی حقیقت کے ٹائٹل سے ویڈیوز بنانا اور پھر اس میں عبادات کو شرک یا بدعت قرار دینا، یہ محدثین پر الزام لگانا ہے۔ مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ مطالعہ نہیں کرتے، اور اگر مطالعہ کرتے ہیں تو جان بوجھ کر ان ابواب کو نظر انداز کرتے ہیں کہ جن میں باقاعدہ اسے موضوع بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے مشہور حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت البقیع کے قبرستان میں پایا۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ اے عائشہ ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، اب اس سے بڑھ کر اور صراحت کیا چاہیے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور مجھے جبریل نے خبر دی کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو چونکہ جہنمی جہنم سے آزاد ہوئے، اس مناسبت سے اس رات کا نام ہو گیا لیلۃ البراءہ، یعنی نجات کی رات، صحیح، آزادی کی رات، جو اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی۔ ٹھیک، پھر اگر آپ سلفن خلفن دیکھیں، یعنی تمام اسلاف رحمہم اللہ کی زندگی کو دیکھیں، تو وہ اس رات میں عبادات کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ جی اس رات کو آپ عبادت کرتے ہیں، اسے لازم سمجھتے ہیں، آپ کو کس نے بتایا کہ لازم سمجھتے ہیں؟ آپ ایک بچے سے بھی پوچھئے تو اس رات میں عبادت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی عبادت نہیں کرتا، سو جاتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی نوافل نہیں پڑھتا، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور جب آپ کو صریح الالفاظ وضاحت دے دی کہ اس رات میں جو عبادات ہیں وہ نفلی عبادات ہیں، تو پھر بدگمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی اسے لازم سمجھتے ہیں، اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے قبرستان جاتے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان جاتے ہیں، تو واضح طور پر شعب الایمان کی جو حدیث میں نے پڑھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شب میں کہاں پایا؟ جنت البقیع کی قبر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس رات قبرستان جانا نبی کریم کی سنت ہے۔ صحیح۔ تو آپ سنت کو بدعت قرار دے رہے ہیں، آپ اس بات کو خود سمجھیں۔ اور میں گزارش بھی کروں گا ہماری عوام سے کہ اب ان چیزوں سے نکلیں، یہ بہت پرانا ہو گیا، اور اس طرح لوگوں میں انتشار و افتراق کرنا کہ جیسے ہی بڑی رات آتی ہے، شب معراج آئے تو اس طرح کی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں، شب برات آئے اس طرح کی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ عظیم رات ہے، لوگ عبادات کی طرف آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حمد و ثنا پڑھتے ہیں، تو ان عبادات کی محافل کا اہتمام و انصرام ہونا چاہیے، اور اسے ناجائز یا شرک یا بدعت قرار دینا یہ امت مسلمہ کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ پھر اسے شب توبہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، مسلمان اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہر ذیشان کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس رات کی اہمیت ہے۔ پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم پورے شعبان المعظم کو لے لیجئے، گویا کہ میں اسے اکثر یوں کہتا ہوں کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ برکات رمضان کو پائیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شعبان میں تیاری کرنی ہوگی۔ آپ جب شعبان میں اپنی توجہ رحمت الہی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، باطنی طور پر، روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو رجب و شعبان میں محنت نہیں کرتا وہ رمضان کی برکات کو کما حقہ نہیں پاتا۔ اور آج کے دور میں جو رمضان کی برکات سے اکثر لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ رجب اور شعبان میں اس حوالے سے محنت نہیں کرتے جو کہ انہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ رات متبرک رات ہے، اس کا ذکر حدیث صحیح میں آیا۔ بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں جی وہ حدیث کا فلاں راوی ضعیف ہے، تو یہ حدیث ایک طریق سے نہیں آئی، متعدد طرق سے آئی ہے۔ اور محدثین کے یہاں یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر ایک حدیث ضعیف بھی ہو اور اس کے طرق دیگر مقامات سے مل جائیں تو وہ ضعیف حدیث بھی درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب جب کہا جاتا ہے، آپ نے بھی درس نظامی کی ہے، کہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی راوی ضعیف ہے۔ اور تمام محدثین نے، علامہ ابن حجر عسقلانی
तबरानी समेत इस बात को वजाहत के साथ लिखा है कि जब किसी अमल की फजीलत में हदीस ज़ईफ़ वारिद होगी तो वो मोतबर होगी। जैसा कि हम अंगूठे चूमते हैं, उस पर हदीस बयान की जाती है तो यही मोतरिज़ एतराज़ करता है कि ये ज़ईफ़ हदीस है। तो फ़ज़ाइल आमाल में यानी आमाल मुबारका की फजीलत में जो अहादीस वारिद हैं, अगर उसमें ज़ौफ़ हो भी तो वो ज़ौफ़ मतने हदीस में नहीं है, वो ज़ौफ़ राविये हदीस में है। मौजू में और ज़ईफ़ में यही फ़र्क है कि मौजू में जो मतने हदीस है वही गढ़ा हुआ है, और ज़ईफ़ में जो मतने हदीस है वो नबी करीम का फरमान है। बीच में एक रावी ऐसा आ गया है कि जो गैर मुस्तनद है या उसमें कुछ ऐसा सुक़्म पाया जाता है, उस सुक़्म की बिना पर मुहद्दिसीन उसे दर्जाए ज़ौफ़ में ले जाते हैं। तो इसलिए इबादात करना, एहतिमाम इबादात करना, नवाफिल अदा करना, कब्रिस्तान जाना, तौबा करना, ये अच्छे अमाल हैं। अच्छे अमाल को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उस पर तनकीद करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, को इजाफा करना चाहेंगे इसमें जो मिसकंसेप्शंस हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत अंदाज से मुफ्ती मदनी साहब ने बयान कर दिया, लेकिन मैं सिर्फ नाज़रीन को इस सवाल करके मुतवज्जे करना चाहूँगा कि आज की रात में ऐसा कौन सा अमल हम करते हैं जो खिलाफ शरीयत है? ये बताइए, आज की रात हम क्या करते हैं? नवाफिल। और नवाफिल के मुताल्लिक़ तो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस मुबारक है, मा ज़ाल अल-अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, कि जब बंदा कसरत के साथ नवाफिल पढ़ता है, हत्ता अकून अहबब्तहु, यहाँ तक के नवाफिल पढ़ने की वजह से वो मेरा महबूब बन जाता है। फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी अस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लज़ी यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लज़ी यमशी बिहा। फिर मैं वो अपनी आँखों से नहीं देखता, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ। वो कानों से नहीं सुनता, मैं उसके कान बन जाता हूँ। वो अपने हाथों को नहीं बढ़ाता, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। यहाँ तक के कदमों के मुतालिक बात की गई। चुनांचे नवाफिल पढ़ना तो अल्लाह तबारक व तआला के तक़र्रुब का ज़रिया है। फिर हम आज की रात क्या करते हैं? आज की रात हम मसाजिद में क़याम करते हैं, और ये आक़ा कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया, जब भी कोई मुहद्दिस जब तर्जमतुल अबवाब का कोई नाम लिख देता है तो इसका मतलब है दरअसल वो अपना अकीदा बयान कर रहा है। इब्ने माजा हो, तिरमिज़ी हो, उसमें अबवाब यही है, माजा लैलतिन मिन निस्फ़ि शाबान। लिहाजा उसमें हदीस मुबारक हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम से मरवी है कि आक़ा कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये रात आ जाए, निस्फ़ शाबान आ जाए, तो क्या करो? फ़क़ूमू लैलहा सुमू नहारहा, रात को क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो। ये सरकार का इरशाद मुबारक है। और फिर फरमा के फ़इन्नल्लाह तआला यंज़िरु इला समाई दुनिया लिग़ुरूबि शम्स, यूँ तो हर रात के मुतालिक आखिरी पहर तहज्जुद के वक्त अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों पर रहमत और प्यार की नज़र डालता है। ठीक है ना? नुज़ूल इजलाल फरमाता है, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लहु अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़हु अला मिन मुब्तलिन फ़आफ़ी अला कज़ा व कज़ा हत्ता यअतियल फ़ज्र, कि अल्लाह पुकारता है, निदा लगाता है अपने, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई आफ़ियत मांगने वाला। लेकिन फरमाया कि इस रात में यूँ तो हर रात ही अल्लाह के बरगुज़ीदा और चुनिदा बंदे रातों को क़याम करके अल्लाह को राज़ी करते हैं। उनकी रात तो हर रात ही शब बारात होती है, लेकिन इस रात में ख़ास तौर पर गुरूब आफ्ताब के साथ ही अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है कि बंदो तो मेरे लिए नहीं जागते, कोई बात नहीं, आज मैं रहमत निछावर करने के लिए गुरूब आफ्ताब के साथ आऊँगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का करम की रात है, तौबा की रात है, मुनाजात की रात है, शब मग़फ़िरत है, शब बराअत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें खुद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया कि आज की रात क्या करना है। और फिर कब्रिस्तान जाना ये भी मसनून है। और मेरी समझ में नहीं आता कि आप अहादीस मुबारका को ज़ईफ़ कहकर लोगों को इस्तिहबाब और मुस्तहब्बात से दूर रखना चाहते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक अमल भी ज़िंदगी में एक मरतबा कर दिया, बल्कि फ़ुक़हा ने लिखा, मुहद्दिसीन ने, कि हदीस तकरीरी आपके सामने कोई अमल किया गया, वो भी हदीस तकरीरी बन गई। अब अगर वो अमल सरकार ने एक मरतबा किया, उम्मत चाहे तो बार बार करे, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अजर व सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा शब बारात में कौन सी खिलाफ शरीयत काम करते हैं? अल्लाह तो फरमाता है वज़क्किरू मिन यामिल्लाह, खास दिनों में मेरा जिक्र करो। तो वो खास दिन कौन से हैं? वो खास दिन वो है जिन पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल हो जाए। तो खास दिन और ख़ास रातें, तो यकीनी तौर पर ये खासुल खास। और बुखारी की हदीस नहीं पढ़ी, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 5 रातें ऐसी है जो बंदा मेरी जानी मुतवज्जे हो जाता है तो अल्लाह उसे जन्नत की गारंटी देता है। क्या बात, जन्नत के वजूब की उसके मुजदा सुनाता है। कौन सी है? 3 रातें तो मुत्तसिल है, योम नहर, योम अरफा और ईद उल अज़हा की रात, फिर ईद उल फित्र की रात, और फिर फरमाया कि ये निस्फ शाबान की रात, ये भी उसमें शामिल है। लिहाजा और फिर सरकार ने फरमाया कि आयशा,
لوگ اس مہینے سے غافل ہیں. اور رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال اٹھاتا ہے. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. اور مجھے یہ محبوب ہے کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں. یہ اشارہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم کی طرف، سورۃ الدخان کی ابتدائی آیت کی، کہ اس ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے. یہ عسر اور یسر کی قضاء اور قدر کی گھڑیاں ہیں، لہٰذا یہ اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. اب محدثین کا فقط اس بات پر مفسرین کا اختلاف تھا کہ سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات کیا لیلۃ القدر کے متعلق ہے یا لیلہ مبارکہ شب برات کے متعلق ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اصحاب یہ گئے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے، کسی نے کہا اس سے مراد شب قدر ہے. لیکن میں آپ کو فقط اتنا بتا دوں، جب ہم تطبیق کرتے ہیں آپس میں تو پھر یہ نقطہ نکل کر آتا ہے، جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ماہ شعبان میں اور شب برات میں اللہ اعمال لکھ دیتا ہے، اور شب قدر میں اس کو انڈورس کرنے کے لیے فرشتوں کے سپر کر دیتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جب کوئی عدالت فیصلہ کر دے تو اپیل کا ٹائم دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی شب برات اور شب قدر کے درمیان ہمیں اپیل کا ٹائم دیتا ہے. کون ایسا ہے جو میری رحمتوں سے بیزار ہو کر آج پٹاخے بجائے گا، اور کون ایسا ہے جو میری رحمتوں سے متاثر ہو کر میری جانب آئے گا، اپیل کرے گا. اگر میں نے اس کے نام اعمال میں کوئی شقاوت لکھ دی تھی تو اللہ تبارک و تعالی وہ شقاوت کو اپنی رحمت سے بدل دیتا ہے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد. گنبد والے منظور دعا کرنا. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے محفل شب توبہ کے ساتھ، اور گفتگو بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ مناجات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اچھا مفتی صاحب، دعا کی اہمیت جنرلی اور پھر اس رات میں اس پر ذرا روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فدعونی، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. اور یوں سمجھیں کہ جیسے ہم عبادات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کی اصل ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو مشکل مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جس میں خاص طور پر غزوہ بدر میں جو آپ کی رقت انگیز دعا تھی وہ آپ پیش نظر رکھ سکتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس طرح ہم بہت ساری عبادات سے دور ہوئے، ہم دعا سے بھی دور ہو گئے. اور اس کی بہت سارے اسباب ہیں کہ جو انفرادی دعا ہے، یعنی آپ خلوت میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو رب کی رحمت کے قریب محسوس کرتے ہیں اور شکستہ قلبی کے ساتھ اپنے رب سے مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے. اگرچہ دعا وقت کے ساتھ خاص نہیں، مقام کے ساتھ خاص نہیں، لیکن بسبب وقت اور بسبب مقام اس میں برکت آ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھ کے دعا کریں، وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے. خانہ کعبہ میں بیٹھ کے دعا کریں، وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، مقام کی برکت ہے. اسی طرح عام اوقات میں دعا کریں، وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، لیکن شب برات میں دعا کریں تو اللہ کی رحمت آپ کو اپنی جانب پکار رہی ہے، تو اس وقت کی وجہ سے اس میں برکت آ جائے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ کی توجہ قلبی اللہ کی طرف ہوتی ہے تو پھر آپ کی ہر رات شب برات اور شب قدر ہوتی ہے. مثلا آج بڑی رات ہے، لیکن ایک شخص غافل ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، چائے پی رہا ہے، توجہ نہیں ہے، وقت ضائع کر دیا. لیکن کوئی اور رات ہے جو شب برات نہیں ہے، لیکن اس کی توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے قرب میں پاتا ہے. اور میں اسے یوں مکمل کروں گا کہ دعا وہ چیز ہے کہ جو آپ کو استغنا کی نعمت دیتی ہے. یعنی جو سچا دعا کرنے والا ہوگا نا، وہ کبھی کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، وہ کبھی کسی کے در پہ نہیں جائے گا. وہ فرمایا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کے پاس جاتا ہے تو پھر اللہ اسے در در بھیجتا رہتا ہے کہ تو نے میرے در کو چھوڑ دیا. اور جب بندہ سارے دروں کو چھوڑ کر ایک رب کے در پر آ جاتا ہے تو یہ میرا اپنا مجرب ہے کہ اسے ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ وہ کسی اور کے پاس جائے. اللہ تعالیٰ اس کے مزاج میں استغنا کو پیدا کر دیتا ہے. اور آج ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کہ جب مشکل وقت آئے گھر کے کونے میں مصلی بچھائیں اور سجدے میں چلے جائیں، رب سے مانگیں. آپ دیکھیں کیسے فی الفور آپ پر اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. گنبد والے منظور دعا کرنا. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل شب توبہ کے ساتھ. محمد بلال قادری کلام پیش کریں.
لیکن مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں اللہ کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب گناہ گار طلبگار مغفرت ہوں میں اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين گناہ گار طلبگار مغفرت ہوں میں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے سب کو نہ دے سزا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں اللہ 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 میرے اللہ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب
دے